کوئی طبی حاجت ہو سکتی ہے، حالانکہ ہماری مسجدوں میں پوری دنیا میں ٹائم پہ اذان اور نماز ہوتی ہے 99%. کبھی بارش ہو گئی، کبھی موسم، کبھی طبیعت، لیکن 1-2 منٹ پر بھی ان کو کلام ہوتا ہے. کیوں کہ 2 منٹ زیادہ کیوں گزر گئے مسجد میں؟ یہی بندہ باہر چائے کے ہوٹل پر 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا، مسجد میں 2 منٹ نہیں گزرتے. چیک کرو، دیر از سم تھنگ رانگ. کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ. مسجد میں کیوں دل نہیں چاہتا بیٹھنے کو؟ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے نا، پھر بھی اگر وقت ہو تو جائیں نا، بیٹھ جائیں، کیونکہ کریم کے گھر میں آئے. مجھے بتائیں آپ کے گھر پر میں اگر آج انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیں اور آپ کے کسی کے گھر آ جاؤں، یا امام صاحب آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ ہیں مجھے خوش کرنے کی کوشش کریں گے نا. ہر میزبان کیا چاہتا ہے کہ میرا مہمان خوش ہو کر جائے، راضی ہو کر جائے، میرے گھر میں آئے تو سکون پائے. ہم دنیا والے لوگ اپنے مہمان کو خوش کرتے ہیں، اگر رب کے مہمان بنو گے، اس کے گھر میں آؤ گے، کیا وہ خوش کر کے نہیں لوٹائے گا؟ بیٹھتے ہی تو نہیں ہیں، ہم تو خود بھاگنے میں لگے رہتے ہیں. ادھر امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، لائن لگ جاتی ہے باہر جانے والوں، دعا کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ادھر ادھر بیٹھتے ہو، کریم کے گھر میں بیٹھو نا. اور میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اتنے سارے میرے اور آپ کے پرابلمز ہوں گے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں. ہم سب سے مانگتے ہیں، ہم رب سے نہیں مانگتے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی ایسا شاید ہی ہوگا جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ نماز پڑھنے آئے، جانے دیں نمازیوں کو، مسجد کا ایک کونا پکڑ لیں اور اب اللہ سے باتیں کرنا شروع کر لیں. اب کہیں اللہ سے، یا اللہ بہت پریشان، یا اللہ میں بیمار ہوں، میری ماں بیمار ہو گئی ہے، علاج کرا رہا ہوں، حل نہیں ہو رہا. یا اللہ قرضے میں ڈوب گیا ہوں، میرے مولا نوکری کے لیے دھکے کھا رہا ہوں مگر نوکری مل نہیں رہی ہے. اے اللہ روزگار کے مسائل ہیں، مہنگائی مجھے پورا نہیں کرنے دے رہی ہے. کسی کو مدینے جانا ہوگا نا، کعبہ دیکھنا ہے، کہو نا اللہ سے، اے اللہ تیرا گھر دیکھنا ہے. ہزاروں لاکھوں تیرے گھر کو آتے ہیں، تصویروں میں تیرا گھر دیکھا ہے مولا، کب میں احرام پہنوں گا، میں کب لبیک پڑھوں گا. اے اللہ تیرے حبیب کا روضہ دیکھنا ہے، تصور میں تو مدینہ کئی بار دیکھا. اے اللہ کرم کر دے، مجھ جیسے آسی کو بھی مدینہ دکھا دے. باتیں کرو نا اس سے، رو رو کے باتیں کرو. ارے وہ تو ایسا کریم ہے. مجھے بتاؤ، میری ماں کے پاس جب بھی میں رو کر گیا، میری ماں نے سینے لگایا. ارے جس رب نے میری ماں کے دل میں ممتا ڈالی ہے، جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اگر میں اس کے پاس روتا ہوا جاؤں اور اس سے یہ کہوں کہ یا اللہ تیرے گھر میں آیا ہوں، اب واپس نہیں جاؤں گا، اب لے کر جاؤں گا. سچ بتاؤ، آپ کا کوئی دوست ہو اور پریشان ہو کر آپ کے دروازے پر آ جائے، آپ کے گھر میں آئے اور آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر رونا شروع کر دے، کہے میں پریشان ہوں، اس مصیبت کے لیے آیا ہوں، آپ سوچو آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے یار اب تو گھر میں آ گیا ہے، جاننے والا بھی ہے، رو بھی رہا ہے، اب ایسے کیسے بھیج دوں، اب تو مدد کرنی پڑے گی، جتنی حیثیت ہوگی آپ اس کی ہیلپ کرو گے. ارے سوچو تو صحیح، آپ کے گھر میں کوئی آ کر رونا شروع کر دے، آپ سے مدد مانگے، آپ خالی نہیں لوٹاتے، کریم کے گھر میں آ کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیوں اس سے نہیں کہتے مولا آپ خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا؟ یقین کیجئے وہ کریم ہے، وہ دینے والا ہے. ہم مانگنے سے بھاگ گئے ہیں. ارے اس نے تو قرآن میں اعلان کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس بھی مشکل میں ہیں، جس بھی تکلیف میں ہیں، مسجد آیا کرو، نماز پابندی سے پڑھا کریں اور جلدی نہ مچایا کریں، بیٹھا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے کسی بھی زبان میں بات کرو. اللہ ہماری ہر بولی کو سمجھتا ہے، بلکہ سنو، بولی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دل کی آواز کو بھی سن لیتا ہے. مگر یہی تو پرابلم ہے، ہم سب کے پاس مارے مارے پھر رہے ہیں، کریم کے پاس نہیں آتے. خدا کے واسطے اللہ کی یاد اپنے دل میں بسا لو. ایک اور کیٹیگری، ایک اور جو بندہ ہوگا نا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، رسول پاک فرماتے ہیں وہ بندہ جو اکیلے میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اس شخص کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اب محفل میں، اجتماع میں تو کبھی کبھی ہم رو پڑتے ہیں، کوئی دعا ہو جائے، کوئی بیان ہو جائے، کوئی نعت سن لیں، آنسو نکل آتے ہیں، اچھی بات. مگر مزہ پتہ کیا ہے؟ میں جانوں میرا رب جانے. کبھی تو ایسی رات گزرے نا، کبھی تو ایسی تنہائی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آج میں اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اور آنسو بہنے دیں، اکیلے میں روئیں. اور اس کے لیے بھی وہی انداز جو میں نے بتایا نا کہ مسجد میں بھی یہ ہو سکتا ہے، مگر اس کا بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ آپ تہجد میں اٹھیں، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، آپ اکیلے اٹھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتائیں. یہ بھی بتا رہا ہوں، کسی کو نہ پتہ چلے. اگر آپ کا کوئی کمرہ ہے یا آپ کے پاس کوئی جگہ جہاں آپ سوتے ہیں، ایک جانماز رکھ لیں. فجر سے پہلے جب تہجد، ابھی فجر کا وقت شروع نہ ہو، 1-8 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں،
2 रकत से लेकर 8 रकत तक तहज्जुद की नमाज पढ़ी जा सकती, पढ़ें और अब अल्लाह से बातें और अकेले में अपने गुनाह याद करके रो रो के उससे मांगे। खुदा की कसम, जो दिल को सकीना, जो दिल को सुकून आपको उस वक्त मिलेगा और जो खास मेहरबानी होगी, इसको भी इसी अंदाज से समझें कि कभी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि हमें किसी तकलीफ के बाइस नींद नहीं आई होगी, हम दर्द के मारे अपनी माँ के पास गए होंगे और कहा होगा माँ जी नींद नहीं आ रही। कहा बेटा क्यों नहीं आ रही? कहा माँ परेशान हूं, नौकरी का मसला है, इम्तिहान होने वाला है, बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स थे। सच बताओ माँ ने क्या किया था? माँ करवट बदल कर सो गई थी कि बेटा तू जान तेरा काम जाने, बल्कि माँ भी बेचैन हो गई, माँ भी हमारे साथ रोने लग गई। माँ ने सीने लगाया, हमारे लिए खूब दुआएं दी, हमें तसल्ली दी। अब बताओ ना, मैं बिस्तर छोड़कर रोते हुए माँ के पास जाऊं, माँ सीने लगा ले। अगर बिस्तर छोड़कर अपने रब के पास चला जाऊं, उसके दरबार में आंसू बहाऊं, तो उसकी रहमत क्यों ना सीने लगाएगी। बस मसला यही है, हम ये रास्ते भूल गए हैं, हम ये हमारे पास के दरवाजे मौजूद है अल्लाह की बारगाह में जाने के, हम इसे भूल गए। तो और खुश नसीब कौन है? मेरे आका फरमाते जो तन्हाई में रब को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अब क्या फरमाया? और कौन है? अच्छा जनाब, 4 हो गए हमारे, ठीक है ना। अब 5वां वो है जो शख्स अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हुए जमा हुए और मोहब्बत करते हुए जुदा हो गए। 2 ऐसे शख्स जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हुए जमा हुए, अल्लाह की मोहब्बत में ही जुदा हो गए, इन दोनों को भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो। अब वो कौन लोग होते हैं? अब हमारा मामला पता है क्या, हम नॉर्मली पता है क्यों मिलते हैं कि यार क्या करें, जाना पड़ेगा, रिश्तेदारी है, नहीं जाएंगे तो बुरा लग जाएगा। जनाजे में भी लोग फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, और क्या करें भाई खानदान वालों का जनाजा है, सोयम में तो जाना ही पड़ेगा, 40 में अच्छा उनको मौका मिलता है तो हाथ मिला के निकल भी जाते, कुरान कोई नहीं पढ़ रहे क्योंकि बस पता चल जाए मैं आया था, फॉर्मेलिटी। बीमार भी है तो यार नहीं जाऊंगा तो बुरा लग जाएगा, इसलिए जा रहे हैं। कोई कारोबारी काम है, कोई नौकरी का काम है, कोई पैसे चाहिए, अब तो मतलबी मुलाकातें हो गई हैं। मगर अल्लाह की रिजा वाली मुलाकात पता है कौन सी? आज के इज्तिमा में आने वाले सब इस्लामी भाइयों को मुबारक हो। हम किसी और मकसद के लिए तो नहीं आए हैं, ना मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ पर है, ना आप मेरे रिश्तेदार हैं, ना हम कारोबार के लिए आए, ना हम पैसे कमाने आए। आप सब भी अल्लाह की मोहब्बत में आए हैं, मैं भी अल्लाह की मोहब्बत में आया। अल्लाह इखलास दे हमारी नीयतों में। इज्तिमा के बाद सब जुदा हो जाएंगे क्योंकि मकसद कोई और नहीं था। सुबहान अल्लाह, ऐसे इज्तिमा, ऐसी महफिल, दावत इस्लामी के काफिले, ये सब वो चीजें हैं जहां लोग अल्लाह की रिजा के लिए जमा होते हैं, अल्लाह की रिजा के लिए जुदा हो जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो। ये इखलास वाली जो महफिलें होती है ना, जब कोई और मकसद ही नहीं है, अल्लाह रसूल का जिक्र होगा, दीन की बातें सुनेंगे, चलो सवाब मिलेगा, इसलिए जो आ रहे हैं। अरे मकसद ही कोई और नहीं है, इसलिए तो नहीं आए कि यार उसके बाद फला से मुलाकात हो जाएगी, उससे फाइल साइन करवा लूंगा। बल्कि मजे की बात, मुझे एक हदीस याद आ गई, हो सकता है यहाँ कोई किसी मतलब से भी आया हो। बात क्या होता है, दोस्त आ रहा होता है, दूसरे दोस्त को पकड़ के ले आते, चलना यार, वो नहीं मैंने नहीं आना, आ जाओ ना यार, वो टाइम पास हो जाएगा, मैं अकेला नहीं जा रहा, बाद में लंगर भी खा लेंगे, हैं फला बंदे से मुलाकात भी हो जाए, कोई ना कोई मतलब साथ होता है। अब अल्लाह की रिजा नहीं है, मतलब है। लेकिन सच्ची बात बताऊं, ये इतनी मुबारक महफिल है कि इसमें किसी को भी महरूम नहीं किया जाता। हदीस सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। ये इधर उधर की महफिलों में जो जाते हैं ना, शराब की महफिल, तो जुए की महफिल, तो सिनेमा, तो शो की महफिल में बैठो भाई, इधर तो सुभान अल्लाह कैसी बरसती है रहमत। हदीस पाक का खुलासा है, अल्लाह पाक के कुछ फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटीज है, जो पूरी दुनिया में सैर करते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ अल्लाह का जिक्र होता है। जहां अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह रसूल की बातें होती है, उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। मुझे मेरे रब की रहमत से बहुत उम्मीद है कि आज की इस महफिल को फरिश्तों ने अपने परों से ढांपा होगा इंशाअल्लाह। जब ये फरिश्ते वापस जाते हैं ना अल्लाह की बारगाह में, रब तो सब जानता है ना, मगर रब फरमाता है फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? कहते या अल्लाह एक जगह तेरे बंदे बैठे हैं, तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों क्या मांग रहे थे? कहा या अल्लाह जन्नत मांग रहे थे। कहा ऐ फरिश्तों जन्नत देखी है उन्होंने? कहा या अल्लाह जन्नत देखी नहीं है। अगर ऐ फरिश्तों जन्नत देख लेते फिर क्या करते? अल्लाह फरमाता है, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह अगर वो जन्नत देख लेते फिर तो और रोते और शौक से मांगते। इरशाद होता है फरिश्तों ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? या अल्लाह वो जहन्नम से पनाह मांग। ऐ फरिश्तों जहन्नम देखी है? अर्ज करते मौला देखी नहीं। अल्लाह फरमाता है जहन्नम देख लेते क्या करते? कहते या अल्लाह अगर वो जहन्नम देख लेते फिर तो रोते, गिड़गिड़ाते, डरते, खूब रो रो के जहन्नम से पनाह मांगते। अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आता है। हदीस के अल्फाज में रब फरमाते फरिश्तों, हदीस का खुलासा है, मेरे वो बंदे जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, मेरा जिक्र कर रहे हैं, जन्नत देखी नहीं और जन्नत मांग रहे हैं, दोजख देखी नहीं, दोजख से पनाह मांग रहे हैं, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी। ऐसी प्यारी महफिल है ये। अब सुनो, यहां तक तो बड़ी कमाल की हदीस है, मगर इसका अगला पार्ट इससे ज्यादा खूबसूरत है। फरिश्ते कहते हैं मौला एक बंदा उसमें ऐसा भी है जो जिक्र करने नहीं आया है, वो अपने किसी जाती काम से आया था, हो सकता है आज भी कोई हो ऐसा,
کہ دوست نے کہا چل بھائی فارغ بیٹھا ایسے ہی آ جاؤ یار، ہے کسی سے ملاقات ہو جائے گی، لنگر مل جائے گا، مطلب کوئی اور تھا، مگر وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا جو ذکر کرنے نہیں آیا۔ ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں یہ وہ محفل ہے جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں ہوتا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہ ہے اچھی محفلوں کا فائدہ۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ کہتے ہیں اچھے بندوں کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے۔ کبھی عطر والے کی دکان میں آپ گئے ہوں گے، پرفیوم شاپ میں گئے ہوں گے، پیسے خرچ کریں نہ کریں فری میں سیمپل تو لگی جاتا ہے، اچھا وہ فری سیمپل نہ بھی لگائے، دکان میں داخل ہوتے ہی خوشبو آتی ہے، بندے کی طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے، 1 روپیہ خرچہ نہیں ہوا، فائدہ ہو گیا نا۔ یہی تو بات ہے اچھے بندوں کی صحبت میں، کسی بھی نیت سے آ جاؤ ان پر برسے گی، تم پر بھی برس جائے گی۔ مگر اس کا اگلا شعر سنیں، بابا بلے شاہ کا غالباً یہ شعر ہے، کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں۔ آج کے بچے کیا کہتے ہیں، حضرت ہم شراب نہیں پیتے، ہم تو بیٹھتے ہیں، صرف ہم تھوڑی جوا کھیلتے، دوست کھیلتے، ہم تو صرف قریب بیٹھے ہوتے ہیں، ہم غلط کام نہیں کرتے، وہ میرے 2-4 دوست کرتے، میں صرف کمپنی دیتا ہوں۔ آج تم کمپنی دے رہے ہو، کل لعنت تم پر بھی برسنا شروع ہو جائے گی۔ ہم نے بچپن سے دیکھا ہے شرابی کا دوست شرابی ہی بنتا ہے، جواری کا دوست جواری ہی بنتا ہے، چور اور ڈکیت کا دوست چور ہی بنتا ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے نہیں میں بڑا پکا ہوں۔ حضرت آپ ایک کام کر لیں، کسی جواری، کسی شرابی، کسی ہیروئنچی، کسی ڈکیت سے ملاقات ہو جائے، ایک سوال کر لینا، یہ تمہیں عادت کہاں سے ملی، یہ تمہارے اندر یہ برائی کہاں سے آئی؟ بتائیں سب مل کے جواب کیا دے گا؟ جواب کیا دے گا؟ جواب بھی پتا ہے آپ کو، یہی جواب دے گا کہ دوستوں میں بیٹھا تھا انہوں نے لگا دیا، ارے اس کو لگا دیا تمہیں بھی لگا دیں گے، اچھا نہیں لگائیں گے نا تو ان پر تو لعنت برس رہی ہے نا، اب رحمت کی جگہ چھوڑ کر لعنت کی جگہ پر کیوں بیٹھنا ہے؟ تو پنجابی شاعر کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں۔ کہتے برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان ہے، اب تو خیر کم ہو گئی ورنہ پہلے وہ چھری وغیرہ تیز کرتے تھے، محلوں میں دکانیں ہوتی تھی جہاں بہت ساری لوہے کی چیزیں وہ بناتے تھے تو چنگاریاں بھی اڑتی تھیں، دھواں بھی اڑتا تھا۔ کہتے ہیں لوہار کی دکان ایسی ہے ایسے برے بندے کی صحبت ہوتی ہے، کتنے کپڑے بچا لو کوئی نہ کوئی چنگاری تمہارے کپڑے میں سوراخ کر ہی دیتی ہے، اور ایسا ہی تو ہوتا ہے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی برائی دل میں آ جاتی ہے۔ اللہ کرے یہ بات دل میں اثر پڑ جائے اور آج وہ حدیث بھی سن لی کہ اللہ کی رضا کے لیے جمع ہونے والے، اللہ کی رضا کے لیے الگ ہونے والوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب چلتے ہیں چھٹے بندے پر۔ فرمایا وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا، یعنی گناہ کا موقع ملے، اس کو گناہ کے لیے آپشن دیا جائے اور وہ اس لیے چھوڑ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل معاملہ۔ آج کے دور میں تو لوگ گناہ کے اڈے ڈھونڈتے ہیں، یار بتاؤ تو صحیح کدھر جائیں؟ کراچی میں تو جاننے والے ہیں نا، کسی اور شہر میں چلتے ہیں، کسی اور ملک میں چلتے ہیں، ملک بدل کر شہر بدل کر حرام کام کر رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ زمین میرے رب کی ہے، اس کی سماعت اور بصارت سے ہم کہیں نہیں چھپ سکتے، پھر کیوں ہم غلط کام کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ خوش نصیب وہ ہے جس کو اکیلے میں گناہ کا موقع ملے پھر بھی وہ اس لیے گناہ نہ کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور 7ویں نمبر پر میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں، شاید بائیں ہاتھ کو تو پتہ نہ چلے، باقی پورے کراچی کو ضرور پتا ہوتا ہے۔ اب تو پہلے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، جو کرنا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے۔ اچھا اب تو بس نہیں چلتا، ورنہ نماز میں بھی لائیو کیمرہ لگاتے کہ حضرت اتنے سجدے کیے، اتنی جناب نماز پڑھی، ہر چیز بتانی ہے لوگوں کو۔ وہ پچھلے دنوں کووڈ آیا تھا تو بہت راشن بانٹا لوگوں نے، ایک تھیلا راشن کا 5 بندے اس غریب کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں، اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو نیکی کر کے یار، ویسے ایک بات ہے، یہ غور کرنا ہے، شیطان اتنا مردود ہے، پہلے ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا اور ہم کر لینا تو پھر اس کو چھپانے نہیں دیتا۔ اخلاص کی تعریف پتہ ہے علماء نے کیا بیان کی ہے؟ ذرا پک کر لے تو مزہ آ جائے گا، وہ جو بات کہنے جا رہا ہوں۔ علماء کہتا ہے اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح بندہ اپنے گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں چھپا۔ میں اور آپ چاہتے ہیں میرا گناہ کسی کو پتہ چلے؟ گناہ پتہ چلے بندہ فوراً چھپا لیتا، نہیں بتانا چاہیے، گناہ بھی نہیں بتانا چاہیے، مگر نیکی بھی کیوں بتانی ہے؟
لیکن نیکی کرتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یار ابھی بتاؤں تو صحیح کہ میں نے روزہ رکھا ہے. اچھا روزہ باطنی عبادت ہے, ٹھیک ہے نا, رمضان کے علاوہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا, آپ کے ماتھے پہ نہیں لکھا, لیکن روزہ رکھتے یہ پرابلم ہے کہ بتاؤں تو صحیح حضرت کو روزہ ہے, تو بس وہ حضرت آپ وہ بس عمدہ کہہ سکتے ہیں بس پانی جزاک اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے, بس وہ میرا روزہ ہے نا. جان بوجھ کے بتانا ہے میں رجب شعبان رمضان 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں, ایک نفلی روزہ رکھ کے 3 مہینے کے روزے بھی بتا دیے. تہجد تو بندہ اکیلے میں پڑھتا ہے, مگر تہجد پڑھ کے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار بتاؤں تو صحیح یار تہجد پڑھ کے آیا ہوں, تو کسی کے سامنے وہ تھکا ہوا نا, بہت تھک گیا ہوں بھائی, خیریت, وہ میں تہجد سے اٹھ گیا تھا نا. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس وہ پنجابی وچ کہتے ہیں دل وچ ٹھنڈ پی گئی, اینو پتہ چل گیا کہ ساڈی تہجد پڑھی, اسی تہجد گزارنے. او اللہ کے بندوں, آپ نے اپنی عبادت ضائع کر دینی ہے اس طرح تو. ایک سوال چھوڑ کے چلے جاتا ہوں, بیان اب کافی وقت ہو گیا. 2 باتیں یاد رکھیے, جب بھی ریاکاری یہ دکھلاوے کی بات ہوتی ہے اس کو شرک اصغر کہا گیا, اس سے بچنا تو ہے, مگر پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ریاکاری پر ہم بیان سنتے ہیں کوئی اور بندہ یاد آ رہا ہوتا ہے. یار آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, وہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے نا, وہ ساری نیکیاں بتاتا ہے, نام کے آگے حاجی بھی لگایا ہوا ہے, سب کو بتاتا ہے میں نے اتنے حج کیے ہیں. ہمیں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اس کی نیت جانیں کہ انما الاعمال بالنیات, کیا پتا وہ اچھی نیت سے بتا رہا ہو. آپ اپنے بارے میں سوچیں, کسی اور کو چیک نہ کریں کہ یار میں جو بتاتا ہوں, مجھے شوق ہے اپنی نیکیاں بتانے کا, سب کو بتانے کا, کہیں اس میں دکھلاوا تو نہیں ہے, کہیں یہ میری نیکی ضائع تو نہیں ہو جائے گی. اپنے آپ کو بچانا ہے. اور دوسری اہم بات, ایک سوال کر کے جا رہا ہوں, ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس, میں اپنے سے بھی سوال کر رہا ہوں اور آپ اپنے آپ سے کر لیں, ہمارے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ بڑا اہم سوال ہے, اکیلے میں کیجئے گا, آپ ہل جاؤ گے. آپ جب غور کرو گے نا آپ ہل جاؤ گے کہ یار کچھ کام ایسا کیا ہی نہیں ہے, سب کو بتایا. جو 5 سال پہلے کیا وہ 5 سال بعد والے دوستوں کو بھی بتا دیا, جو 10 سال پہلے کیا تھا آج جو مل رہا ہے اس کو بھی 10 سال پرانا حج بتا رہا ہوں میں. رب میں جانوں میرا رب جانے. کچھ تو ایسے اعمال کر لینا, تو اللہ کرے کہ ہم کبھی صدقہ دیتے ہوئے مدد کرتے. آپ کو پتا ہے کچھ بزرگان دین کا جب وصال ہوا نا, اس کے بعد ان غریبوں کو پتا چلا کہ ہمیں مدد کرنے والا کون تھا. ہر مہینے ان کے دروازے پر راشن پہنچ جاتا تھا, مگر ان کو یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ میرا جو ہے ہمیں مدد کون کر رہا ہے. جب بزرگوں کا انتقال ہوا نا تو اس کے بعد پتا چلا کہ جناب ہمارے دروازے پر جو راشن آتا تھا ان کے گھر سے آتا, پتہ ہی نہیں چلنے دیا. ہم تو جناب کسی کی مدد کر دیں تو جب تک اس پر احسان نہ جتائیں, اس کو بار بار یاد نہ دلائیں. یاد ہے نا چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس, میں نے موٹر سائیکل دلائی تھی, بھول تو نہیں گیا, میں نے قرضہ دیا تھا پھر تیرا کاروبار شروع ہوا. ہاں اپنی بہن کی شادی کے لیے آیا تھا, جہیز میں نے دیا, بار بار اسے جتلاتے ہیں. یہ کتنی خطرناک بات ہے, کتنی دل آزاری والی بات ہے, یہ تو صدقے ضائع کرنے والی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. تو بہرحال آج میں نے 7 قسم کے لوگ بیان کر دیے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی اس میں نہیں ہے تو آج ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ضرور شامل ہونا ہے. انشاءاللہ ہم سب اللہ کے عرش کے سائے تلے جمع ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ ہمیں نبی پاک کے دامن میں اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں جمع ہونا نصیب فرمائے. اور ماشاءاللہ ایک خوبصورت اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والا ربیع الاول جو ہے جشن ولادت, وہ میرے آقا کا 1500واں جشن ولادت ہے. جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. تم بھی کر کے ان کا اپنے گھر چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے اعلیٰ کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد. دام سے بنائیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے گھر بھی سجائیں, اپنے محلے بھی سجائیں, اور انشاءاللہ اپنا دل بھی سجائیں گے انشاءاللہ. نبی پاک کے لیے ایک تحفہ تیار کر لو. ہر برتھ ڈے پر کسی کو تحفہ دیتے ہو نا, یہ تو آقا کا 1500واں برتھ ڈے ہے, تو کیا تحفہ دینا ہے؟ آقا کو پسند کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. انشاءاللہ 5 وقت کے نمازی بن کر جشن ولادت منائیں گے, سچ بول کر جشن ولادت منائیں گے, جھوٹ چھوڑ کر جشن ولادت منائیں گے, فقط حلال روزی کما کر جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. اور پھر یاد رکھیں, ہم دنیا میں کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا اپنی حیثیت کے مطابق, سامنے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے.
ہم امتی ہو کر نبی پاک کو تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دیتے ہیں، اور وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں نا، جب وہ عطا فرماتے تو کیسے فرماتے ہیں ان کی عطائیں کیسی ہے؟ چلو بریلی کے تاجدار اعلی حضرت سے پوچھتے ہیں، حضور آپ بتائیے میرے آقا کی عطائیں کیسی ہیں؟ میرے رضا لکھتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا دیے ہیں درد بہا۔ انشاءاللہ نبی پاک کے کرم سے خوب خیرات ملے گی، بس اچھے کہتے سنت پر عمل کرنے والے عاشق رسول بن جائیں، پھر خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور ایک اور اعلان تھا، فیضان نماز کورس، نماز کی بات ہو رہی ہے، دعوت اسلامی والے دیکھیں ہمیں پکڑ پکڑ کر فرض علوم سکھاتے ہیں، تو فیضان نماز کورس 27 جولائی سے فیضان قرآن مسجد جی ایریا UC4 ماڈل ٹاؤن میں ہو رہا ہے، اور اس 7 دن کا رہائشی، 7 دن آپ کو کھانا پینا رہنا سب فری ہے۔ اللہ کے واسطے آ جائیں، اپنی نماز ٹھیک کر لیں، یا آپ آئیں گے تو پتا چلے گا کہ کتنی ساری ہماری غلطیاں ہیں۔ تو جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نگران صاحب موجود ہیں، ان سے رابطہ فرما لیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک دعا کے لیے بھی کہا گیا ہے، اب تو ماشاءاللہ حضرت اور حضرت کے گھرانے کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، اللہ ہمارے حضرت صاحب کو درازیوں پہ بالخیر عطا فرمائے، ان کے گھرانے کی خیر فرمائے، اور اس مسجد کو شاد و آباد فرمائے، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائے۔ اچھا اسی آمین یا رب العالمین، اسی محبت کے ساتھ بیٹھے رہیے گا۔ مجھے اصل میں 12 بجے ایک جگہ پہنچنا تھا، اب میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں اگلے بار کبھی آنا ہوا تو وقت لے کر آؤں گا، آپ سب سے ملاقات بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی مدینے میں ملاقات کروائے۔ اب آرام سے دیکھیں، مسجد میں شور شرابہ نہیں ہو۔